بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تقدیر کا ماننا بھی شرط ایمان ہے۔ آج یہ عنوان ہے۔ تقدیر کے تعلق سے کچھ باتیں حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک بولے تو دم کرنا، پڑھ کے دم کرتے نا، اسے جھاڑ پھونک بولتے۔ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں، ایک بات تو دم کرنا، کچھ پڑھ کے دم کرنا۔ نمبر 2، یا دوائیں جن سے ہم علاج کرتے ہیں، میڈیسن، دوائی وغیرہ۔ نمبر 3، یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر کو لوٹا دیتی ہیں؟ صحابی پوچھے کہ کچھ دم کر کے علاج کرنا یا دوائیوں سے علاج کرنا یا کوئی بھی مصیبت تکلیف سے بچنے کی آتے ہوئے اپنے ذہن سے جو ہم کوشش کرتے ہیں نا، اگر تقدیر میں وہ ہونا ہی ہے تو ہمیں ایسا کرنے سے کیا وہ تقدیر میں سے ہٹ جاتا ہے کیا؟ پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں۔ یعنی تمہیں بھی دم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں ہے کہ تم دم کریں گے وہ کم ہوگا، اور تم دوائی کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تم دوائی استعمال کرو گے وہ بھی وہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ دوائیاں، یہ دم کرنا، جو کچھ تم اپنی حفاظت کے لیے سوچتے ہو، وہ سب تقدیر کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے، قضاء و قدر بولے تو تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے صحابہ۔ اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لے آئے اور ہم کو یہ بحث کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برافروختہ، یعنی غصہ اور غضبناک ہوئے، غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور اس قدر سرخ ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پر، رخسار بولے تو کلے، گال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گالوں پر انار نچوڑ دیا گیا۔ انار کا رس لال ہوتا نا، تو پورے کلے لال ہو گئے، یعنی اتنا غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم کو یہی حکم کیا گیا ہے؟ کیا میں تمہارے لیے یہی پیغام لے کر آیا ہوں کہ تم لوگ قضاء و قدر کے جیسے اہم اور نازک مسئلوں میں بحث کرو؟ یعنی اللہ تم نے یہ بولا کیا تقدیر کے بارے میں بیٹھ کر آپس میں بحثہ کرو بول کر؟ یعنی تم میں لایا سو پیغام یہ کیا کہ تم لوگ بیٹھ کر تقدیر کے بارے میں بحث کرو؟ خبردار، تم سے پہلی امتیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جب انہوں نے اس مسئلے میں حجت اور بحث کو اپنا طریقہ بنا لیا۔ تقدیر کے بارے میں کون بات کرتے کہ آپ سب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو گئے۔ میں تم کو قسم دیتا ہوں، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہرگز حجت اور بحث نہ کیا کرو۔ تقدیر کے بارے میں زیادہ ٹاپک چھیڑنا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ اور جنت کا لکھا جا چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوزخ یا جنت میں جہاں بھی جائے گا، اس کی وہ جگہ پہلے سے مقدر طے ہو چکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، تو ہم اپنے اس لکھے ہوئے تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور صحیح عمل نہ چھوڑ دیں؟ یعنی جب پہلے سے لکھ کر ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل پوچھے ایک صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کیے جاؤ، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر ایک کو اسی عمل کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ بس جو شخص نیک بختوں میں سے ہے، اس کو سعادت اور نیک بختی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے،
اور جو کوئی بدبختوں میں ہے اس کو شقاوت اور بدبختی والے اعمال بدی کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے دیا اور ڈرتا رہا اور سچ جانا بھلی بات کو تو ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے آسانی میں، اور جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا اور جھوٹ جانا بھلی بات کو تو ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے سختی میں۔ کسی کے کام ہو جانے کے بعد اس قول کی ممانعت ہے، کسی کا کام ہو جانے کے بعد یہ کہنا منع ہے کہ کاش میں یوں نہ کرتا، یوں کرتا، یعنی ایسا نہیں کرنا سو، ایسا کرنا سو، ہم لوگ بولتے رہتے۔ تو اس طرح شیطان کے اثر کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی تو ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا، میں ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا، اس سے جھگڑے ہو جاتے۔ بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ فائدہ والا نفع والا کلمہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی تقدیر تھی وہ ہوا، اور جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، ایسا بولنا۔ کبھی بھی کچھ کام ہو گیا جیسے بھی ہوا، یہ بولنا چاہیے کہ جو تقدیر تھی وہ ہوا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رکھو۔ نمبر ایک کیا بولے؟ اللہ کا خیال رکھو، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے قریب پاوے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہا کر۔ یقین کر لے کہ تمام گروہ ساری دنیا والے اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچائیں تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں دے سکتے سوائے ایسی چیز کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ اگر وہ سب اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے نقصان پہنچانا ہے تو تجھ کو ہرگز نہیں پہنچا سکتے سوائے ایسی چیز کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ یعنی اللہ لکھے سوچ ہوتا، انسان سمجھے سو کیا بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ایک آدمی دشمنی کر رہا ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نے لکھا ہے کہ نقصان پہنچنا ہے۔ تو آدمی کے پہنچانے سے یہ تو ذریعہ ہے انسان، تو اس سے باتیں سمجھ میں آتی کہ یہ جادو، جنات، خبیث، جتنے بھی حالات دنیا میں بیماریاں وغیرہ جو بھی ہیں، ہم لوگ انسان کو ذمہ دار ٹھہراتے۔ ہاں بے شک انسان ذریعہ تو ہے، لیکن اللہ چاہنے سے ہی اس کا جو اثر ہے وہ ہوا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے تو اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے تقدیر کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔